الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سر أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم سامعین، اس وقت بہت سی مساجد میں بہت سی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے سلسلے جاری ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے بنیادی طور پر 3 باتوں کو جاننا اور اس کو سمجھنا اور ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر نبوت کا اعلان کرنے کے نتیجے میں جو مصائب، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو حالات آپ پر آئیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی جائے پیدائش بھی چھوڑنا پڑا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ اس دنیا میں آئے ہیں وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور آپ کا پردہ فرما جانا بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش سے متعلق حالات کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وہ مصیبتیں جن کو آپ نے مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں برداشت کیا، ان کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے آپ کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، ایسے ہی آپ کے وصال کا، آپ کی بیماری کا اور اس بیماری میں آپ کے بے چین ہونے کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا معتدل مسلک ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تذکرے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، تو اس کا تذکرہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اگر ہم آپ کی سیرت بیان کر رہے ہوں، صرف آپ کی عبادت کا تذکرہ ہو، صرف آپ کی ولادت کا تذکرہ ہو، لیکن آپ پر آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ نہ ہو اور آپ پر آنے والی بیماری کا تذکرہ نہ ہو اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمائے جانے کا تذکرہ نہ ہو، تو پھر ہماری یہ سیرت کی بات اور یہ سیرت کا مذاکرہ نامکمل ہے اور ناقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے علماء نے
اور جتنے اہل اللہ اور بزرگان دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتابیں لکھی ہیں، وہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات سے لے کر کے پورے مکہ مکرمہ کے آپ کے نبوت بنائے جانے تک، پھر نبی بنائے جانے کے بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے تک، اور پھر ہجرت کرنے سے لے کر کے حجۃ الوداع کے موقع تک، اور پھر اس کے بعد اسلام کے پھیلنے کے واقعات، اور جب اسلام کی تکمیل کا مقصد پورا ہو گیا تو آپ کی بیماری کے واقعات، اور پھر آپ کے وصال کا تذکرہ، اور اس وصال میں آپ کے تڑپنے کا تذکرہ، آپ کے جنازے کا تذکرہ، آپ کی تجہیز و تکفین کا تذکرہ، ایک ایک چیز کو محدثین نے، مفسرین نے، مؤرخین نے اس کو کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو سیرت مکمل ہوتی نہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اس ولادت کے موقع پر وفات کا تذکرہ نہ ہو، یہ خام خیالی۔ آپ دیکھیے خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان آیتوں میں موت کا تذکرہ ہے۔ عجیب بات ہے، آج خوشی کا موقع ہے، دو خاندان والے آپس میں مل رہے ہیں، دو اجنبیوں کا آج نکاح ہو رہا ہے، دونوں ایک زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ایسے خوشی کے موقع پر موت کے تذکرے سے کیا تعلق؟ لیکن ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو اللہ سے ویسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہی رہو، مرنے سے پہلے کبھی اسلام سے ہٹ نہ جانا اور اسلام سے مرتد نہ ہونا۔ اس موت کا تذکرہ خطبہ نکاح کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ خطبہ نکاح میں اس کا تذکرہ مسنون ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولادت کے تذکرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا تذکرہ کرنا یہ اچھا سا نہیں لگتا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ چونکہ ہم کو صحیح علم نہیں ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر ہو تو آپ کی ولادت کا بھی ذکر خیر ہو، آپ کی ہجرت کا بھی ذکر خیر ہو، اور آپ کے وصال کا بھی تذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جن حالات میں تشریف لائے وہ حالات دنیا انسانیت کے تباہ کن حالات تھے۔ جس سسکتی ہوئی انسانیت کے ساتھ اس زمانے کے انسان اس دنیا میں جی رہے تھے، اس سے بدترین حالات کبھی انسانوں پر نہیں آئے تھے۔ آپ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر ان کی امتیں تشریف لائیں، ان سب میں جتنے خطرناک حالات اگر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر آئے ہوئے تھے جس کے درمیان آپ کو بھیجا جانا اللہ نے پہلے ہی دن منتخب فرمایا تھا۔ آپ تشریف لائے، تشریف لا کر آپ نے سب سے پہلے انسانوں کے حقوق کی آواز بلند کی۔ آج کہا یہ جاتا ہے کہ اقوام متحدہ وہ تنظیم ہے جو انسانوں کے حقوق کی آواز بلند کرتا ہے، یہ تو بہت باتیں بنی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی وادی میں کھڑے ہو کر انسانوں کے حقوق کو اور انسانوں کے احترام کو اور انسانوں کی اس عظمت کو جو عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ نے وہ مقام وہ مرتبہ انسانوں کے سامنے بیان کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے براہ راست اپنی نگرانی میں امت کے ایسے چند منتخب افراد کی تربیت فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی براہ راست نگرانی میں امت مسلمہ کو ایک ایسا مجموعہ دیا جو مجموعہ آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل بن گیا۔
جسے ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا محبت تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کیا محبت تھی، اگر صرف اور صرف طرفین کے محبت کے واقعات کو ہم بیان کرتے چلے جائیں تو پھر ساری رات گزر جائے گی، وہ واقعات ختم نہیں ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ سے غیر معمولی محبت تھی، اور خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اپنے نگاہوں سے یہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے دلوں میں کیسا والہانہ اور کیسا عاشقانہ مجھ سے تعلق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی، حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی اسی کیفیت کے ساتھ گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ وضو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے، آپ نے وضو مکمل کیا۔ جب وضو آپ کا مکمل ہوا تو وضو مکمل ہونے کے بعد فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لے کر کے اپنے جسموں سے مل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو لگا رہے ہیں، اپنے چہرے کو لگا رہے ہیں، اپنے بدن کو لگا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے کے بعد کچھ پانی بچ گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کو اٹھا کر لینے جانے لگے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے ایسے امن پڑے جیسے بھوکے لوگ کھانے پر امن پڑتے ہیں، جس کو جتنا پانی میسر ہوا اس کو لے کر کے اپنے جسم سے ملنا لیں۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جس کو پانی نہیں ملا اس نے اپنے دوست کے جسم کی تری کو لے کر کے اپنے جسم پر ملنا شروع کیا۔ یہ محبت حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام یہ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے پوچھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو آدمی مربی ہوتا ہے وہ اپنے زیر تربیت افراد کی تربیت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے مربی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی تربیت فرمائی کہ دنیائے انسانیت میں آنے والے تمام تربیت کرنے والوں کو اسی سے تربیت کا سبق لینا ہے اور اسی سے تربیت کرنا ہے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سے سبق لینا ہے۔ ایک استاد کو اپنے شاگردوں کی تربیت کرنے کے لیے وہیں سے سبق لینا ہے۔ ایک شیخ کو، ایک پیر کو اپنے مریدوں کی تربیت کرنے کے لیے وہیں سے سبق لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل تربیت تھا، اور ہر عمل امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا آئیڈیل تھا اور ایسا نمونہ تھا جس میں آنے والی انسانیت اپنا چہرہ دیکھ کر کے اپنی تربیت کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں جن کے بارے میں مشہور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا کرتے ہو تم؟ دیکھتے نہیں کہ نبی کبھی مسکراتے ہیں، کبھی غصے میں رہتے ہیں، اور کبھی کن کن خیالات میں رہتے ہیں؟ ذرا دیکھ سمجھ کے لکھو، جو چیزیں لکھنے کی ہیں وہ لکھو، جو چیزیں نہیں لکھنے کی ہیں مت لکھو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی رہتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی رہتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیات بھی آتی ہیں جو ایک انسان پر آتی ہیں۔ تو یہ کیا کہ جب چاہا قلم اٹھا لیا اور نبی کی ہر بات لکھنے لگے۔ غالباً حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو یہ بات بڑی تکلیف ہوئی،
اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات رکھی، پورا ماجرا سنا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بات کو نوٹ کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں، چونکہ اس زمانے میں زیادہ لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت یہ کی کہ میرے دوست میرے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ بدل گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے تو آپ کا چہرہ اتنا لال ہو جاتا گویا کہ انار کو نچوڑ کر آپ کے چہرے انور پر ڈال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام مجمع میں تشریف فرما تھے، آپ نے اس صحابی سے فرمایا یاد رکھو جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہے، چاہے غصے کی حالت میں نکلے چاہے خوشی کی حالت میں نکلے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کوئی بات اپنے خواہش سے نہیں کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو بات نبی پر وحی کی جاتی ہے وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں، صحابہ کو بتاتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن چونکہ آپ کو ایک اور بات کچھ بتانا مقصود تھا، آپ کچھ اور بات بتانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے بچے ہوئے پانی کے ساتھ تمہارا یہ ماجرا کہ اس کو لے کر اپنے جسموں سے مل رہے ہو، اپنے چہروں سے مل رہے ہو، ما یحملکم علیہ، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیا وجہ ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا، اور جانتے کیوں تھے؟ جانتے اس وجہ سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جن صحابہ نے لبیک کہا، جن صحابہ نے ایمان لایا، وہ صحابہ ہمیشہ اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آواز پر لبیک کہتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا حب اللہ و رسولی، اللہ کے رسول ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ کام اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے کرتے، کوئی مقصد نہیں ہمارا، کوئی منشا نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے دل میں آپ سے محبت کے جو جذبات ہیں، ہمارے دل میں آپ سے عقیدت کے جو جذبات ہیں، وہ عقیدت کا اظہار اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں مشہور قصہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنا لگوایا گیا۔ پچھنا کہتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے پر رکھ کر پہلے زمانے میں جانور کی سینگ کے کونے کا حصہ سوراخ کر کے جسم میں ڈالتے، اور جو پچھنا لگانے والا ہوتا وہ خون کھینچتا تھا۔ جب خون نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، یہ گندا خون ہے، اس کو کہیں دفن کر دو۔ وہ خاموشی سے لے کے چلے گئے اور کسی کونے میں جا کے وہ خون پی لیا، وہ خون پی لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنا ماجرا سنایا کہ اللہ کے رسول میری طبیعت تو چاہ نہیں رہی تھی کہ میں آپ کا خون پھینک دوں، لہذا میں نے پی لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے خون میں میرا خون مل گیا، قیامت کے دن کبھی جہنم اس کو آگ نہیں لگا سکتی، اس کو کبھی چھو نہیں سکتی، کیونکہ محدثین نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے تمام فضلات پاک ہیں، انہوں نے کوئی ناپاک چیز نہیں پی، ایک پاک چیز پی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات کہی کہ یہ ہمارا عمل صرف اور صرف آپ سے محبت کی وجہ سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عقیدت کا اور ان کی محبت کے محور کو بجائے صرف اور صرف اظہار عقیدت کے اعمال کی طرف موڑ دیا، اور آپ نے کچھ ہدایات دی۔ اس موقع پر جو ہدایت دینا مناسب سمجھا تھا وہ ہدایت آپ علیہ السلام نے دی، ورنہ تو حضرات صحابہ کرام تو آپ کی ہر ہدایت کو اپنے لیے آنکھوں کا سرما بناتے تھے، اس کو سنتے تھے اور اپنی زندگی میں اس کو لے آتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ،
او یحب اللہ ورسولہ، دو باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. جس آدمی کی یہ خواہش ہو، من جو ہے وہ عربی زبان کے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. من کے اندر عربی زبان میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اور ایک مرد بھی آ جاتا ہے، سب مرد بھی آ جاتے ہیں، ایک عورت بھی آ جاتی ہے، سب عورتیں آ جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کی یہ خواہش ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا پھر جس آدمی کی یہ خواہش ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرنے لگے، تو دیکھو میں چند اعمال بتلا رہا ہوں، پہلے اس کو کر لو. وہ ہے اصل محبت کا تقاضا، وہ ہے اصل محبت کا پیمانہ. یہ جو تم کر رہے ہو یہ تو تمہارا ایک دلی جذبہ ہے، یہ تمہاری ایک دلی عقیدت ہے، یہ کرو نہ کرو اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن جن باتوں کی ہدایت لے کر میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ان باتوں کی میں تم کو ہدایت کرتا ہوں، وہ تم کر لو، بس تمہارے لیے محبت کے لیے کافی. ظاہر سی بات ہے اس دنیا دنی میں مومن کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کے رسول اس سے خوش ہو جائے. کوئی نعمت ہو سکتی ہے، کوئی دولت ہو سکتی ہے. یہ تو اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ دے دیا. صرف صحابہ کو دیا، آنے والی انسانیت کو نہیں دیا. اور یہ کہا کہ ہاں جو لوگ ان صحابہ کی اتباع کریں گے ان کے لیے بھی میری رضا کا پروانہ ہے. اللہ کے نبی نے براہ راست یہ ہدایت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دے کر کے آنے والی انسانیت کے لیے پیغام دیا کہ دیکھو دلی جو جذبات ہوتے ہیں اس میں آدمی کبھی بہک بھی سکتا ہے، اس میں آدمی کبھی بھٹک بھی سکتا ہے. اگر دلی محبت اور دلی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ محبوب کا منشا کیا ہے، محبوب کی ہدایت کیا ہے، محبوب کی تعلیم کیا ہے، اس کو کر لو. دنیا خود دیکھ کر یہ سمجھے گی کہ تم محبوب کے وفادار امتی ہو. اور اگر محبوب کی تعلیمات پیش نظر نہ رہیں، صرف اور صرف طبیعت کے تقاضے رہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ آدمی محبوب خدا نہیں بن سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو 3 باتیں ارشاد فرمائی وہ مختصر نصیحتیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے زمانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ بڑی نصیحت نہیں کرتے تھے، ایسا کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہوتا تھا، بس مختصر نصیحتیں ہوتی تھیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی فوراً صحابہ کرام کی دلوں پر اثر کرتی، کیونکہ وہ زبان کوئی معمولی زبان نہیں تھی، وہ زبان نبوت تھی. اور صحابہ کرام کے دل وہ دل تھے جن کو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دی تھی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا کہ ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے کچھ ہے ہی نہیں. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام موقع بموقع حسب ہدایت کچھ معمولی چھوٹی نصیحتیں فرمایا. اس موقع پر 3 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. پہلی بات فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کا اظہار کریں تو پہلا کام تو یہ کرو کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو. سچ ایک بہت بڑی دولت ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. جو جمعے کے خطبہ پڑھتے ہیں، بہت سے خطبے ہیں، ایک خطبے کے اندر یہ بھی ہے فَإِنَّ الْكِذْبَ يُهْلِكُ. جھوٹ آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی آدمی کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر یہی تعلیم دی کہ دیکھو جب بھی بولنے کا موقع آیا تو سچ بات کرو، جھوٹ بات بالکل مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب ایک بندہ کوئی بات جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، 1 میل دور چلے جاتے ہیں. اور پھر
ہر زمانے کے علماء نے، اہل اللہ نے اس کو تربیت کے انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی۔ ہمارے قریبی بزرگوں میں حضرت مولانا قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگوں نے دیکھا، یہ ہمارے عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی تھے، اور ساری زندگی 63 سال ایک ہی مدرسے میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ مدرسے فیض العلوم میں، اشرف العلوم میں وغیرہ آتے تھے۔ اللہ نے ہم کو بھی دیدار کا موقع دیا۔ آپ نے لکھا ہے، خود آپ نے بیان فرمایا کہ ہم نے حدیث سنی کہ جھوٹ بولنے سے ہمارے منہ کے اندر بدبو آتی ہے، تو ہمارے ماں باپ ہماری یہ تربیت یہ کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا، جب تم دوستوں میں کھیل رہے ہو تو ذرا اپنے منہ کو اپنے دوست سے منہ سے سنگوا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے جھوٹ کی وجہ سے بدبو آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ بچپن میں ہم ایک دوسرے کے منہ ایک دوسرے کو سنگایا کرتے تھے کہ ذرا دیکھو بھائی میرے منہ میں کوئی بدبو تو نہیں آ رہی۔ یہ تربیت کا انداز تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو بات بالکل برحق ہے۔ اور جھوٹ کا معاملہ تو کفار مکہ کے یہاں بہت سی خرابیاں تھیں، لیکن جھوٹ کی وجہ سے بہت دور رہتے تھے۔ خود حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے ملک شام کا سفر کیا تھا، اور ملک شام میں روم کا بادشاہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے ملک شام کے سفر کو آیا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف اپنا دعوت کا خط بھیجا، جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا۔ جب یہ خط ہرقل کے پاس پہنچا تو ہرقل نے وہاں کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھئی ایک آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میری نبوت کو ماننا ہے تو تحقیق تو کرنا پڑے گا۔ کیسے کریں گے تحقیق؟ ہم تو ملک شام کے اندر ہے اور مدینہ منورہ اتنی دور ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے ہر سال وہاں کے لوگ تجارت کرنے کے لیے ہمارے ملک شام آتے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں فرمایا۔ تو ہرقل نے پوچھا ذرا معلوم کرو مارکیٹ میں کیا اب بھی کوئی مدینہ کا قافلہ آیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے تحقیق کی، پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کی سرداری میں قافلہ تجارت کا آیا ہوا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ ان کو پورے اعزاز کے ساتھ اور پورے ادب و احترام کے ساتھ میرے دربار میں حاضر کرو۔ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے، بڑی لمبی حدیث موجود ہے۔ چنانچہ ان کو لایا گیا، ہرقل نے بہت سی باتیں پوچھی، اس میں سے ایک بات جو ہمارے اس مذاکرے سے متعلق ہے، ہرقل نے وہ جو قافلہ تھا تجارت کا، پہلے اس سے پوچھا کہ بھئی ہمارے پاس ایک خط آیا ہوا ہے، تمہارے علاقے میں معلوم ہوا کہ کوئی آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہ یہ سچ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، ہم تو ان سے پریشان ہیں، خاندان کا خاندان بکھرا جا رہا ہے۔ انہوں نے بہت سے باتیں کی۔ انہوں نے کہا تمہارے قافلے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو خونی رشتے کے اعتبار سے ان سے کچھ قریب ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو سردار ہیں ابو سفیان، یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو ہرقل کہتے ہیں کہ ہرقل اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور اٹھ کر کے اس نے ابو سفیان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں آگے۔ ابو سفیان کو ہرقل نے اپنے سامنے بٹھایا اور پورے قافلے والوں کو پیچھے بٹھایا، اور یہ کہا کہ دیکھو میں چند باتیں پوچھ رہا ہوں، صاف صاف کہنا اور سچ سچ بولنا۔ اور قافلے والوں نے سے کہا کہ اگر یہ آدمی جس سے میں بات کر رہا ہوں اگر یہ جھوٹ بولے فوراً تم ٹوک دینا اور بتا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ پورا ماجرا میں سن رہا ہوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ لا محالہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور سوالات کریں گے، اور میں اگر جھوٹ بولوں تو پورے قافلے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ مجھے ٹوکے، اس لیے کہ میں ان کا سردار تھا، میں جو بولتا خاموش بیٹھتے۔ لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ اگر میں آج جھوٹ بولوں گا تو کل جب مدینہ منورہ لوگ جائیں گے تو وہاں میرے جھوٹ کا اعلان ہوگا اور پھر میں متہم ہو جاؤں، اس لیے میں نے طے کیا کہ چاہے میرے دل کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے میں سچ بولوں گا اور سچ بیانی سے کام لوں گا۔ چنانچہ بہت سے سوالات انہوں نے پوچھے تو حضرت سفیان نے مکمل جوابات دی۔ اس واقعے میں ہم کو یہ سیکھنا ہے جو آدمی
ابھی صفت ایمان سے متصف بھی نہیں ہوا، اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھ پر جھوٹ کی تہمت نہ لگے۔ آج میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، کتنے معاملے میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب سے یہ فون نکلا ہے، اس نے تو ہمارے جھوٹ بولنے میں اضافہ ہی کیا ہے، اس نے کم نہیں کیا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ دیکھو جب بھی بات کرو تو سچ سچ بولو۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تم کو کسی معاملے میں امین اور امانت دار بنایا جائے تو تم خیانت نہ کرو۔ عام طور پر امانت ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا، کہ بھئی یہ پیسہ رکھو میں بعد میں لوں گا، وہ تو امانت میں داخل ہے ہی۔ امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور تم میں سے کوئی آدمی باتیں کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو اس کا ادھر ادھر دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ تم سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو یہ بات میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے نہ کہنا، یہ بات تمہارے نزدیک امانت ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو خصوصی محفلیں ہوتی ہیں، جو خصوصی مجالس ہوتی ہیں، یہ امانت ہے۔ کسی مدرسے کی میٹنگ ہو گئی، کسی تنظیم کی میٹنگ ہو گئی، کسی مسجد کی میٹنگ ہوئی، یہ میٹنگ جتنے دیر میٹنگ ہوئی ہے اور جتنے دیر وہاں باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں امانت ہیں، بغیر کسی مشورے کے اور بغیر کسی اطلاع کے وہ باتیں ہم دوسروں کو شیئر نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کو بتا نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہم دونوں آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہوں تو جب تک ہماری بات اجازت نہ لے ہم کسی کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ باتیں ہمارے نزدیک امانت ہیں۔ اور امانت کا مفہوم یہ اس میں بھی شامل ہے کہ ہماری ذات سے کوئی خیانت نہ ہو۔ یہ چیز ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ہے۔ اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک تو پڑوسی وہ ہے جو ہمارے گھر کے بازو ہے اور ایک پڑوسی وہ ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بہت سے حقوق بیان کیے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو ہمارے گھر کے بازو لگا ہوا ہے اور ایک پڑوسی وہ ہے جو وقتی طور پر ہے، کہیں ہم سفر کے لیے جا رہے ہوں تو ہمارے بازو بیٹھنے والا وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم ٹرین میں ہیں تو ہمارے بازو بیٹھنے والا ہمارا پڑوسی ہے، اور ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا بازو بیٹھنے والا پڑوسی ہے۔ ہماری ذات سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ کو اتنی تاکید کی مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی وارث بنا دیا جائے۔ حالانکہ پڑوسی وارث نہیں ہوتا، ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اولاد جو ہوتی ہے وہ ہمارا وارث بنتا ہے، پڑوسی وارث نہیں بنتا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی کثرت سے احکامات بتلائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پڑوسی بنا دیا جائے۔ یہ تین چیزیں میرے دوستو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں اگر ہماری زندگی میں آتی ہیں تو پھر یہ چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ جب کبھی علاقوں میں پھیلے لوگوں نے پوچھا کون ہیں آپ، تو آپ یوں تعارف کراتے کہ میں غلام رسول ہوں یا پھر میں صحابی رسول ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی اور آپ کا نمونہ سارے انسانوں کے سامنے تھا، وہ دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں، تو پھر
ہم کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایات کو اپنے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر لانا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے بنیں گے اور صحیح معنی میں عاشق بنیں گے۔ جو حقیقی عاشق ہوتا ہے اس کو کبھی زبان سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج جو صورتحال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جو روڈوں کا منظر ہے اور جو نوجوانوں کا منظر ہے، اب تو امت کے علماء بھی تنگ آ گئے۔ ابھی عشاء سے پہلے جامعہ نظامیہ کے نائب مفتی حضرت مولانا مفتی قاسم تسخیر صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ویڈیو آیا۔ انہوں نے صاف طور پر انکار کیا کہ یہ جو کچھ نوجوان بچے کر رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محبت کے طریقے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ ان چیزوں کے کرنے سے ہم سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں عاشق رسول تو کہلائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ میں ہمارا شمار عاشقین رسول میں نہیں ہوگا۔ ہم کو اپنا طرز عمل بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر لانا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ مذاکرہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم نے یہاں پر جتنی دیر بیٹھ کر کے یہ مذاکرہ سنے ہیں یہ ہماری زندگی میں عملی طور پر آ جائے۔ ان مذاکروں کا مقصد یہ ہے کہ کہنے والے، سننے والے سب کی زندگیوں میں آ جائے، تو پھر انشاءاللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود ہماری زندگی کا حصہ بنے گی، اور پھر ہم ساری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے اور ان کی احکامات پر چلنے والے بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك وحب عمل يقربني إليك وحب عمل يقربني إليك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس وقت ہم نے بیٹھ کر کے آپ کے محبوب، ہم سب کے محبوب سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر ہم نے مذاکرے میں آیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کو سنت والا ماحول بنا، ہمارے معاشرے کو سنت والا ماحول بنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی الہی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اے اللہ ان کی جملہ حاجات کو، تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر